آئیے آج ایک خواب دیکھیں، امن کا خواب، اور جہاں انڈیا اور پاکستان کے رہنما موجود ہوں، جہاں بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، مالدیو، سری لنکا اور آف کورس افغانستان بھی اب ہماری جنوبی ایشیا کی کمیونٹی کا حصہ ہے، اس کے رہنما اکٹھے ہوں۔ وہ اکٹھے ہوں، اسلام آباد میں ہوں، دلی میں ہوں، کولمبو میں ہوں، کاٹھمنڈو میں ہوں، ڈھاکہ میں ہوں، مالے میں ہوں، اگر کابل میں حالات ٹھیک ہوں تو وہاں ہوں، اور وہ مل کے بنائیں کھانا، اور سب مل کے کھانا کھائیں۔ مودی جی جو ہیں اپنی چائے پہ چرچا کریں، میاں شہباز شریف پاکستان سے لاہوری کھدیں لے کے جائیں، محمد یونس مچھلی چاول لے کے آئیں، اور نیپال سے ہمارے پشپا دھال جی مومو اچار لے کے آئیں، محمد میزو جو ہے مالدیو سے، مالے سے روشی لے کے آئیں، اور کنگ جگمے بھوٹان سے جو ہے وہ اپنی روایتی ڈش دھاشی جسے کہتے ہیں وہ لے کے آئیں، اور کابل سے جو بھی آئے اپنے ساتھ جو ہے کوئی سجی اور کھانا لے کے آ جائے، سب مل کے بیٹھیں، امن کی بات کریں۔ یہ جو تصادم ہے جنوبی ایشیا میں، ان کی قیادت کے اوپر ہے کہ یہ کب اور کیسے ختم ہو۔ عوام تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے درمیان جو کشمکش ہے، جو ہمارا جنوبی ایشیا کا منظرنامہ ہے سیاسی، وہ بہت سارے ہمارے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اگرچہ بھارت کی معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کے معاشی اشاریے بھی بہتر ہوئے ہیں، لیکن جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں۔ چلے چیلنجز کو بات ہوتی ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں ان کو منٹوں سکنٹوں میں حل کر لیا جائے، اور پاکستان سے کوئی میاں نواز شریف اٹھیں اور کہیں کہ میں نے آج سے جو ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لینے اور کر لیں۔ ممکن نہیں ہوتا، انہوں نے کوشش کی۔ گجرال کوشش کر لیں تو انڈیا سے، تو ان سے بھی نہیں ہوتا۔ واجپئی اور مشرف کوشش کر لیں، اور جو دو طرفہ بھی بعض دفعہ معاملہ پہنچ جائے تو تب بھی ایسے روڑے آ جاتے ہیں رستے میں، رکاوٹیں آتی ہیں کہ امن کا خواب جو ہے دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فارمل ڈپلومیسی، اور کبھی کبھی اس کی کچھ فارمز ہیں، جب یہ ہارڈ ڈپلومیسی میں بدلتی ہے، سخت ڈپلومیسی میں بدلتی ہے، تو پھر امن جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو ریاستوں کے اپنے جو مفادات ہیں، جو بہت دور کے مفادات نہیں ہوتے، قریب کے مفادات جو ہیں وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب جب سفارتی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر بات چیت جو ہے ناممکن ہو یا ایسی رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو دنیا بھر میں پھر ڈپلومیسی کے بے تحاشا طریقے ہیں کہ اس سختی کو نرم کیسے کیا جائے، اور تعاون کو، کوآپریشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر دو مختلف کلچر کے لوگ ہوں، تہذیبوں کے لوگ ہوں، ان کے لیے تو مسائل ہوں گے، لیکن یہ ایک ہی خطے کے لوگ، ایک ہی طرح کی زبانیں، کھانے، لباس، اور اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں جو ہے کلچرل ایکسپریشنز کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ سخت ڈپلومیسی کو جو ہے وہ نرم کیا جائے، اور پھر بات چیت کی راہ ہموار کی جائے، اور پھر بڑے مسائل کے اوپر بات چیت کی جائے۔ آپ نے ابھی تو سنا ہوگا کہ یہ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے پوٹن کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی تھی 2018 میں، اور یہ ہوا تھا ولادی واسٹک فورم کے موقع کے اوپر یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، ایک پین کیک بنایا تھا اور گپ شپ کر رہے تھے، اور کچن سے ان کی تصویریں آئیں، تو اس سے پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچا
اور یہ وہ مرحلہ تھا جب شی جی پنگ جو ہیں بڑے انتھوزیسٹک تھے اپنے BRI کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کے، اور ایشیا کے تعاون بھی چاہیے تھا، اور ایک ابھرتی ہوئی قوت تھی اور اس کو اپنے تزویراتی مقاصد بھی چاہیے تھے، تو انہوں نے ایک کچن ڈپلومیسی، چلیں اس کا تعلق تو شاید اس سے نہ ہو، ہمارے ہمسائے کے اندر جو ہے وہ آسیان کا تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ ملائیشیا کی اور انڈونیشیا، تھائی لینڈ، فلپین، سنگاپور، میانمار اس کے ممبرز ہیں، برونائی اس کا ممبر ہے، تو وہاں پہ بھی ایک انفارمل جو ہے ڈپلومیسی اختیار کی جاتی ہے، کیونکہ آسیان کے اندر اس کو آسیان کو کہتے ہیں کامیاب ترین ریجنل الائنس ہے، کے باوجود رکاوٹیں تو ہیں، صورتحال پیچیدہ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی کیا کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ غیر روایتی سفارتکاری سے جو ہے کام لیا جاتا ہے، اور ملائیشیا اس حوالے سے خاصا معروف ہے کہ وہ دوریان ایک بہت ہی اسمیلی ایک فروٹ ہے، اور جس کے لیے آپ کو جیسے ایک بہت بڑا تربوز ہو، 2 من کا تربوز سمجھ لیں، اس کو کاٹنا پڑے اور کھانا پڑے تو آپ کی اپنی حالت اور کپڑوں کی حالت کیا ہوگی، وہ ایسے ہی سمجھیے کہ اس کو کھانے کے لیے بھی آپ کو اسپیشل پرانے کپڑے پہن کے، اور یہ کوالالمپور کے اندر یہ 2 سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے دوریان ڈپلومیسی، یہ آسیان کے لیڈر جو ہیں دھوتیاں اور پرانے جو ہیں کپڑے پہن کے آتے ہیں، دوریان کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں گارڈن میں اور گپ شپ کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہاں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پاکستان میں اور انڈیا میں سارک کے اوپر نہیں ہوا بالکل، اور سارک تو اس لیے خاصا مشہور ہے بلکہ بدنام ہے کہ یہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جو ہے وہ جوڑ دیتا ہے، اور گولڈن شیک ہینڈ تو واجپئی اور مشرف کا یاد ہوگا، جب سارک کے موقع کے اوپر مشرف نے جو ہے واجپئی صاحب سے اسٹیج پہ جا کے ہاتھ ملا کے پورے حالات کو جو ہے چینج کر دیا تھا، اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سارک کے موقع کے اوپر انہوں نے انڈین سربراہ سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن پھر یہ ہوا کہ سارک کے اندر ایک روایت ہے، کبھی کبھی نبھائی جاتی ہے کبھی نہیں بھی، کہ وہ جو سارک کے سربراہ ہیں وہ سیر کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو ہیں ان کے مسائل طے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انفارمل ایک گیدرنگ کے اندر پھر میاں صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ ملایا انڈین اپنے ہم اثر کے ساتھ، اور یہ اس طرح کی جو ڈپلومیسی ہے کھانے پینے سے، اور یہ تو جو کوریا ہے وہاں پہ بھی خاصی اس کی مشہوری ہے، اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ صرف تحائف کا جو ایکسچینج ہے وہ بھی جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے برف پگھلا سکتا ہے۔ ایک ڈپلومیسی جو ہے ساری اور شال کی بھی ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان، جب میاں صاحب آخری ٹرم تھی اور 2014 میں ادھر سے مودی کی جو ہے وہ ٹرم آئی، تو انہوں نے اپنے حلف برداری کی تقریب پہ میاں صاحب کو بلایا، تو میاں صاحب مودی جی کی والدہ کے لیے ایک سفید ساڑی لے کے گئے تھے، اور اس کے جواب میں مودی نے شال دی تھی۔ یہ ایکسپریشن بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت میڈیا پھر بہت بات کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈیں جو ایکسچینج کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے وہ معاملات درستی کی طرف جائیں گے۔ پھر جو ہارڈ لائن اور ہاکس ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی لائنیں لیتے ہیں، اور پھر جو ڈوز ہوتے ہیں وہ امن والے جو ہیں وہ اپنی اپنی لائنز لیتے ہیں، اور ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی ڈبیٹ کئی مرتبہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئی، جب مشرف صاحب نے مینگو بھیجے تھے واجپئی کو، جب کمپوزٹ ڈائلاگ کے اوپر ہم نے پیش رفت کر لی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں اب ہم جو ہے اب چیزوں کو اسی رفتار سے آگے لے کے جاتے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ آج اگر پھر جو ہے وہ دونوں ملک جو ہیں ہم اور سارک کے ممالک یہ اکٹھے ہوں اور چیزوں کو درستی کی طرف لے کے جائیں۔ انڈیا کے جو وزیر اعظم مودی جی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنی چائے ڈپلومیسی کے حوالے سے مشہور ہیں، اور انہوں نے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے
آسٹریلین جو پرائم منسٹر تھے اسکاٹ موریسن، اور جاپان کے شینزو ابے کو جو ہے وہ چائے کے اوپر مدعو کیا، اور اس کو چائے پہ چرچا انہوں نے اس کے اوپر کیا، اور یہ ایک بڑا سمبولک قسم کا ایکسپریشن تھا۔ اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب انڈیا کا رائز تھا، اس کا جی ڈی پی بہت زیادہ تھا، تو تب انہوں نے، مودی نے جو ہے وہ شی جن پنگ کو جو ہے سبرامتی آشرم میں مدعو کیا تھا گجرات میں، اور وہاں پہ ان کی ضیافت کی تھی، اور پاکستان کی طرف سے تو مینگو ڈپلومیسی ہوتی رہی، ایکسپینڈ کر لیں، اور اس کو پاکستان بھی اس کو اگر افیکٹولی استعمال کرنا شروع کرے تو بہت سارے مسائل جو ہیں دونوں اطراف کے حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جب ایک بہت بڑا خطرہ ٹلا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو تب جنوبی ایشیا کے باقی رہنماؤں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ آگے آئیں اور صلح صفائی کی کوشش کریں۔ بے شک اس ساؤتھ ایشیا کے اندر کوئی ملک چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی بھاشا، زبان کو سمجھ ہی لیتے ہیں، کلچرل ایکسپریشن ایک جیسے ہیں، کھاتے ہم ایک طرح کے ہیں، ہماری روٹس ایک طرح کی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی پشپا جی نیپال سے کوشش کریں، محمد یونس کی تو بہت زیادہ خواہش ہے کہ سارک ایکٹیویٹ ہو، کوئی شری لنکا سے جو ہے وہاں سے کوئی اس کی کوئی آواز آئے، تو یہ زیادہ مؤثر ہوگی، اور صدر ٹرمپ سے زیادہ مؤثر آواز ہو سکتی ہے اگر ساری ساؤتھ ایشین جو نیشنز ہیں اکٹھی ہو جائیں اور کہیں کہ آؤ بھائی انڈیا پاکستان، آؤ مل کے ساتھ میں کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، آپ آم لے کے آئیں، آم کھائیں، اور طرح طرح کے آم کھائیں۔ آم پاکستان انڈیا سے مخصوص نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے، اپنے اپنے آم لائیں، مل کے کھائیں، امن سے رہیں، اور یہ جو دنیا کی 25-26% آبادی ان ملکوں میں رہتی ہے ان کو بھی آرام سے روٹی کھانے دیں۔ آج کا یہی نیریٹو تھا، عامرانہ کا نیریٹو، اور اس طرح کے اور نیریٹو جو ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، پازیٹیو میسیجز کے لیے، امن کی بات کے لیے دیکھتے رہیے نیریٹوز ود عامرانہ۔